پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جناب سعودی عربیہ نے پاکستان کو بڑی اچھی پوزیشن دی، بہت اچھے ایم او یوز سائن ہوئے. اس کے بعد 7 ممالک جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آ کے ملتے بھی ہیں، جس میں پاکستان کا جھنڈے کی بڑی سینٹرل پوزیشن تھی. کیا بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا کیوں سینٹرل پوزیشن کے اوپر آتا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ ہماری گلوبل پوزیشن ہے یا کیا ایکٹیویٹی ہے جس نے پاکستان کو اتنا نظروں کے امریکہ کے قریب کر دیا ہے کہ جب امریکہ سے 7 ملک ملتے ہیں، دا سینٹرل پلیس از فار پاکستان، اور جس جگہ پہ پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں، وہ جو اینگل پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی بڑا قریب ہے، سامنے ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. کیا یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہیں کہ پاکستان کو بڑی سینٹرل پوزیشن دی جا رہی ہے؟ بیکاز افغانستان نے تو انکار کر دیا ہے کہ بلگرام کے اوپر، پٹھان جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے. امریکہ ہر حالت میں اس علاقے میں رہنا چاہتا ہے. تو کیا پاکستان نے دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہماری حیثیت بڑی بہترین ہے؟ دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسلامی ممالک سے یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی ہماری جو ہے پاکستان کو بتدریج زیادہ اہمیت مل رہی ہے. جو تصویر ابھی آپ دیکھ بھی رہی ہیں، اس تصویر میں ٹرکی دیکھیے امریکن صدر کے ساتھ ہے، اور پاکستان ایک بڑی اس کی مجھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے obviously certain objectives، اور اسلامک کنٹریز جتنی ہیں اس میں اس کو 3 ملکوں کی فوج طاقتور لگتی ہے، اور وہ ہیں بھی، ایک پاکستان ہے، اٹ ہیز اے اسٹرانگ آرمی، ملٹری، نیوکلیر پاورڈ کنٹری. دوسری ٹرکش آرمی ہے، اور تیسری ایران کی فوج ہے جو کہ اب ایک کریڈیبل وہ ہے. اب دیکھیں کہ سپٹمبر 11 2001 کے بعد اسلامک دنیا میں جتنی پاورفل ممالک تھے ان کو بتدریج they were cut down to their size. Iraq paid that price. Iraq was a strong army. اس کے بعد لیبیا اکنامکلی کافی پاورفل تھا. تو فرق ممالک کو ایجپٹ with the passage of time اور ہر ایک اس وقت اسلامک دنیا میں 3 میجر ملٹری پاورز ہیں. پاکستان ہے، ٹرکی ہے، اور ایران ہے. ایران سے امریکہ کی بنتی نہیں، اور اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی ملٹری فورس ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنی ملٹری فورس کو استعمال بھی کرتا ہے. دیکھیں، انڈیا اور پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ انڈیا اکنامکلی تو اپنے انٹرسٹ پرسو کرتا ہے، لیکن انڈیا کبھی کسی سے کوئی ملٹری قسم کی کمٹمنٹس نہیں کرتا. پاکستان وہ ملٹری کمٹمنٹس بھی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے بھی جو سائن کیا ڈیفنس پیکٹ، تو پاکستان ایکچولی ڈز ناٹ بیک آؤٹ آف سچ ڈیفنس پیکٹس. پاکستان سینٹو کا بھی حصہ تھا، سیٹو کا بھی حصہ تھا. اور امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح آئی فیل کہ وہ فیوچر میں پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ڈیپ ڈاؤن سم ویئر he does not want responsibilities for United States. He wants کہ جی ٹریڈ میں مجھے بینیفٹ ہو، امریکہ کو بینیفٹ ہو، لیکن امریکہ نے اگر کسی کی سیکیورٹی ذمہ داری لینی ہے، امریکہ نے جو اگر امریکہ کی ذمہ داریاں ہیں، بینیفٹس تو he wants them well, but ذمہ داریاں he doesn't want to take too much of them. So سعودی عرب میں پاکستان اگر ڈیفنس کی ذمہ داری لیتا ہے تو مجھے نہیں لگا کہ جی امریکہ نے اس کو کوئی زیادہ بری نظر سے دیکھا ہے. ڈیپ ڈاؤن کیا ہے؟ اچھا، اب میں اس میں دوسرا بھی ایک مسئلہ ہے نا جی، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج تو اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آج 21 پوائنٹس کا انہوں نے ایک ایجنڈا دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے، نیتن یاہو کے ساتھ جو پیس پلان وہ دے رہے ہیں. تو
maybe this was also in preparation for this. We don't really know, because آپ دیکھیں نا کہ اس میں جو انہوں نے باتیں کی وہ انہوں نے یہ کہیں کہ جی میں نے اسلامک ممالک سے بڑی بات کی ہے اور ہم ابراہم ایکارڈ واپس لا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی قطر اور اسرائیل اور امریکہ بھی اب آپس میں بیٹھ کے ٹرائی پیٹریٹ ایک بات کریں گے اور ایک طرح سے صلح کروائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں پیس پلان لانا چاہ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں، اس میں نے بہت سارے ملکوں سے بات کی ہے، ممالک سے بات کی ہے. اب وی ڈونٹ نو کہ جی پاکستان سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، وی ڈونٹ نو کہ جی اسلامک ممالک میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وجہ سے ایک پرٹیکولر اسلامک ممالک کے ساتھ، اور وہ والے ممالک جن کے پاس سبسٹانشل فورس ہے ان کے ساتھ ایک پرٹیکولر اس طرح ڈیل کر رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کتنا افیکٹ ہے. لیکن جو ایک چیز میں ہمیشہ یہ فیل کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ آج آپ کے ساتھ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور کل صبح پتہ نہیں کچھ اور ہوگا تو وہ اس طرف بھی چل سکتے ہیں. سو اب آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو واٹ ہی از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. آئی تھنک یو شوڈ انجوائے یور ٹائم وائل اٹ از بہت شکریہ. دیر. مگر ابھی آج آپ نے جب کہا نا کہ 21 پوائنٹس انہوں نے دیے بنجامن نتنیاہو کو، دس از دا 21 پوائنٹ ایجنڈا ود دوز 7 مسلم کنٹریز ایز ویل، وہی دیا. مگر اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فرسٹ ٹرم کو یاد کریں، نن آف دا پریزیڈنٹ ایور میڈ اٹ پاسبل. یعنی یہ پہلا پریزیڈنٹ تھا جس نے ابراہم اکارڈ کو تب انیشیٹ کیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، جیروسلم میں انہوں نے اپنی ایمبیسی کو جیروسلم میں لے کے آئے تھے، یعنی فلسطینین سے لے کے ان کے سپرد کر دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جب سعودی عرب کے وزٹ پہ اور قطر کی وزٹ پہ جاتے ہیں تو تب بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو جو نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ نہیں ہیں. تو اسرائیل بار بار کہتا تھا کہ یو آر ان دا ایریا کم وزٹ، اینڈ بڑی فرسٹریشن کی نیوز بھی آئی تھی اسرائیل سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوتیز کے ساتھ بھی ان کو بائی پاس کر کے ایک معاہدہ کر لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. مگر مجھے لگتا ہے کہ تصویر کے سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے. وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن. کہ اب یونائٹڈ نیشنز میں، یعنی کیا فائدہ اس یونائٹڈ نیشنز کا کہ اس نے اتنی تقریریں وہاں ہوئیں، اتنے ممالک 142 ممالک نے اچھا بولا فلسطین کے بارے میں، بہت سے لوگوں نے 2 اسٹیٹس کے لحاظ سے فلسطین کو ایکسیپٹ بھی کیا، مگر 12 ملکوں نے انکار کیا، جس میں سے 2 آر دا مین از امریکہ اینڈ دین کمز اسرائیل اینڈ دا ریسٹ آر اسمال، ویری اسمال کنٹریز. کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. آج بی بی سی نے کور کیا ہے کہ این بی سی جو ان کی سسٹر کمپنی ہے امریکہ کے ریفرنس سے، کہ غزہ میں جو ایکٹیویٹی ہے اسرائیل کی وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے، جس میں لوگوں کو مارنے کا سلسلہ ہے. آج بی بی سی نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں کور کیا ہوا. اب ایک طرف یونائٹڈ نیشنز کی بات، امریکہ کا ادارہ ہے، یعنی وہ اتنا غیر فعال، ان ایکٹیو، اس کی کسی چیز کا اثر نہیں ہے اس کی گفتگو کا. تو کچھ کہنا چاہیں گے؟ یعنی دنیا کا یا قدرت کا قانون کیا کہتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ایسی چیزیں دھیرے دھیرے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے باقی دنیا کے پاس طاقت نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اس طرح کمٹ کرنے کو کسی دوسرے شخص کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بیٹھے، آپ نے ہسٹری میں بھی، میں جب بھی بیٹھا پڑھتا تھا ہسٹری تو کبھی کبھی بڑا غصہ آتا ہوتا تھا کہ یار اتنا ظلم ہو رہا تھا تو باقی انسان اس وقت کیا کر رہے تھے. اور جب میں مالک فلم بھی بنا رہا تھا تو اس میں جو سب سے پہلا کوٹ تھا میری فلم پہ، میں نے لکھا تھا کہ I often wonder why somebody doesn't do something about it. Then I found out that I am somebody. انسان کا پرابلم یہ ہے، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، ہم اونرشپ کسی چیز کی نہیں لیتے. یہ جس نے بھی کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. Why doesn't somebody do something about it? Well, you are somebody. And اسرائیل نے جو فلسطین کے ساتھ کیا آج کی دنیا میں اس ٹائم پر، اور آج بھی تو کر رہا ہے.
آج بھی کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, لیکن اس کو ایک میرا خیال ہے کہ اس کا یو این کا امپیکٹ ہے. کمزور آدمی ظاہر ہے اسی طرح بات کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. دیر آر دیز وائسز وچ آر رائزنگ. آپ اگر فلوٹیلا کو دیکھیں, جو فلوٹیلا وہاں پہ چل رہا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز ہیں. آپ فلوٹیلا وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ تقریباً میرا خیال 50 ویسلز سے زیادہ کا فلوٹیلا. اٹس ہیوج. اگر آپ یا اس کے ویژولز دیکھیں تو بڑے مزدار. اور فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری کسی نیویز نے یہ کہا, ابھی تک پہنچا نہیں ہے جہاز, لیکن اٹالین نیوی نے یہ کہا کہ جی ہم کم از کم لائف سیونگ کے لیے, آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک اپنا نیول شپ آپ کے ساتھ کریں گے. اسپین نے یہ کہا, لیکن ابھی تک اسپین کی طرف سے کوئی اس طرح کی فرم کمٹمنٹ نہیں آئی, لیکن یہ باتیں اب سننے میں آنی شروع ہو رہی ہیں کہ جی لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی ہماری اب نیوی آپ کے ساتھ ڈپلوائے ہوگی. دس ان دی ہسٹری آف لاسٹ 75 ایئرس, جب سے یہ پیلسٹائن کا ایشو چل رہا ہے, وچ آئی تھنک از دا بگیسٹ ایشو آن دا پرابلم آن دا پلانٹ. جو عراق کی ڈسٹرکشن تھی, دیٹ واز اے پیلسٹینین ایشو. جو سیریا کو ڈسٹروائے کیا گیا, دیٹس اے پیلسٹینین ایشو. جو ایجپٹ میں جمہور نہیں آتی, وہ پیلسٹائن کی وجہ ہے. جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ فلسطین کا ایشو ہے. سو بیسیکلی تو مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے وہ یہ اسی ایک ایشو پہ, بٹ اس کی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا تھا. ابھی آپ نے کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو دیکھا, وہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں آ کے وہ جنرل اسمبلی اٹینڈ کرنے کے بجائے وہ باہر پیلسٹینین لوگوں کے ساتھ, سرونگ پریزیڈنٹ آف اے کنٹری, ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جی دنیا کے لوگوں کو اب فوجیں بھیجنی پڑیں گی, اور وہ فوج امریکہ کی فوج سے بڑی ہوگی. مطلب اس 78 سال کی ہسٹری میں یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی ملک کا آفیشیل ریپرزینٹیٹو نے اس قسم کی بات کی ہو اور اس نے امریکی سولجرز کو کہا کہ جی آپ اپنی حکومت کی بات نہیں مانیں گے. اس سے نہیں کہ اس سے کچھ ہوگا کولمبیا کے صدر کے یہ بات کہنے سے, لیکن ہسٹوریکلی بڑی فرسٹ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جس طرح نیتن یاہو کی تقریر پہ واک آؤٹ ہوا, جس طرح ابھی جو یورپین فٹ بال میچ ہو رہا ہے, جس طرح لوگ اس پہ سے اسرائیل کی اسرائیل کو ٹیم ہٹانا کو چاہ رہے یا ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو پریشر ہے یہ اسی طرح دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. مجھے آج کی جو 21 پوائنٹس کی میٹنگ امریکہ اور اسرائیل کی نظر آئی, اس میں ظاہر ہے وہ ایروگنس نتن یاہو کی, لیکن مجھے نتن یاہو کی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کی ایک بوکھلاہٹ بھی آپ کو نظر آتی ہے. دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اس کا جو ایکسلریٹڈ فیز تھا, نیتن یاہو نوز ہی ڈزنٹ ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ, رائٹ. ورلڈز پیشنس از slowly ٹیکنگ a different direction. چارلی کرک کے کیس میں امریکن جو رائٹ ونگ ہے, جس کو ابھی نیتن یاہو نے کہا جی دس از دی رائٹ ونگ, اور اس پہ وہ مطلب بڑے نالاں تھے. تو انہوں نے یہ کہا نا, کیونکہ انہوں نے ایک یہاں کانسپریسی تھیوری نے جنم دیا تھا کہ اس نے 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے, حماس کا واقعہ, اس کو جب ڈسکرائب کیا تو چارلی کرک نے یہ کہا تھا کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک جس اتنی آرگنائز سسٹم ہے, 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک وہاں یہ کچھ ہوتا رہا, ان کی فوج کہاں تھی. تو اس نے ایک ڈاؤٹ کا اظہار کر دیا تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں, میں اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہ رہی تھی جب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چارلی کرک کو مارنے کے لیے باقاعدہ لوگوں نے اس کی, آپ نے ہی بلکہ پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ جس اینگل سے گولی لگتی ہے اور جس طرف سے خون نکلتا ہے, دیز آر 2 ڈفرنٹ. جہاں پہ یہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اسرائیل نے ہی اس کو مروایا, جس پہ اس نے بنجامن نتن یاہو نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کیا کہ یہ لوگ ایسے غلط بیانی کر رہے ہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, کولمبیا کا صدر, فلوٹیلا کے ساتھ نیوی کی بات ہونا کہ جی نیول جہاز جائیں گے, فٹ بال ایسوسی ایشن سے نکالنا کہ جی اسرائیل کو نکالا جائے, جیسے اپارٹھائڈ گورنمنٹ میں ساؤتھ افریقن ٹیمز کے ساتھ ہوا تھا, جیسے آپ نے روس کو تمام سپورٹنگ ایونٹ سے نکالا ہے. امریکہ اٹ سیلف جو کہ اسرائیل کا لارجسٹ اور آخری سہارا ہے,
اس کے اندر یوتھ اتنی اینٹی اسرائیلی ہونا، یہ ساری چیزیں نظر تو آ رہی ہیں. اچھا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نیتن یاہو کی وہ پش تھی ہے کہ جی میں اس کو فوراً کسی نہ کسی طرح انیکس کر لوں، غزہ کو میں ٹیک اوور کر لوں، یہ مسئلہ ہمیشہ 2 اسٹیٹ والا میں اس دفعہ ختم کر دوں. ٹھیک ہے جی. جو آج کے 21 پوائنٹس ہیں، ظاہر ہے اس میں اس کی ساری وہ باتیں تھیں، اور وہ امریکہ پیچھے جیسے لگ رہا تھا کہ بڑا سالڈلی کھڑا ہے، لیکن ایک بات اس سے بالکل کلیئر ہے کہ اگر اسرائیل کا انیکس کرنے کا جو بھی نیتن یاہو کا خیال تھا کہ غزہ کو یا ویسٹ بینک کو میں اب بائی ملٹری فورس انیکس کر لوں گا، تو مجھے اس سے یہ چیز نظر آئی کہ امریکہ نے اس بات کو گو اہیڈ نہیں دی. آج جتنی بھی ڈسکشن تھی 21 پوائنٹس میں، حالانکہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے اسٹارٹر، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو موو فارورڈ، بٹ وہ جتنی ڈسکشن تھی وہ انیکسیشن سے ہٹ کے کہ جی پیس آئے گی تو ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے، لیکن اس میں فردر ایسکلیشن نہیں تھی. سو آئی تھنک دیٹ پریشر از فائنلی کمنگ ٹو بیئر آن ٹو اسرائیل. جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اپنے خون سے یہ جنگ جیتی ہے. مطلب یہ ایسی آگ ہے جو انسانی خون سے بجھائی ہے انہوں نے. اینڈ واٹ اے بریو اینڈ کمیٹڈ لاٹ آف پیپل کہ بھوکے ان آرمڈ، مطلب یہ کہنا کہ جی جیسے نتن یاہو صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں. بھائی کیا بھوکے ننگے لوگوں سے شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں؟ آگے سے کوئی ہوتا تو پھر بات کرتے نا. بٹ آئی تھنک یہ یوز لیس نہیں ہے. یو این کا ادارہ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جتنے ممالک اس کے، اب دیکھیں اب آپ یہ بھی دیکھیں جو ایک جو ہم بہت امپورٹنٹ بات بھول گئے، فار دا فرسٹ ٹائم in 78 years میں کنٹریز لائک کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، پورچوگل، جو ویسٹرن فرانس، they've officially recognized the state of Palestine. So یہ نہیں ہے کہ جی یہ سب کچھ رائیگاں جا رہا ہے. obviously بہت بڑی قربانی ہے. Slow and steady wins the race, that's what you mean. چلیے جی، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جو مورلز کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، اٹس ویری کامن کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے تو ان کی آنکھیں گواہی دے دیتی ہیں کہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے مورلز میں اتنی کمی ہوئی کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جس میں تمام کے تمام پولیٹیکل لیڈرز ہیں پوری دنیا کے. اور ہم پاکستانی تو ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جنت بھی میری ہے تو دوزخ میں تو میں نے جانا نہیں ہے. ایک انٹرویو ہوا ہے جس میں جناب آصف خواجہ صاحب کا انٹرویو ہوا ہے. جناب مہدی، ون آف دا ویری فائن براڈ کاسٹر ان یونائٹڈ اسٹیٹس، جنہوں نے یہ لیا، اور دس از اے ویری اسپیشل نیم، ہیز انٹرویوڈ سو مینی پیپل فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں انہوں نے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کا بھی بیان دیا، اور انہوں نے اس کو پڑھا کہ بھئی تم لوگوں نے غلط بیانی کر رہے ہو پاکستان میں پولیٹیکل پرسنل انموسٹیز کے اوپر. اس نے ایک دفعہ سوال کیا، دوسرا میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ سوال آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں. کیا فرمائیں گے عامر؟ ڈو یو ہیو اٹ؟ کیا فرمائیں گے سر اس انٹرویو میں کہ جناب خواجہ آصف صاحب نے کہاں سے وہ اتنی ہمت لے کے آئے کہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے؟ واٹ امیج ہی لیفٹ؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں میں اچھا سپیکر نہیں، ٹھیک ہے، اور میں اٹھ کے منہ چک کے بغیر تیاری کے کسی جگہ چلا جاتا ہوں، تو وہاں پر اگر میں اپنے آپ کو، اپنا مقدمہ ٹھیک نہیں لڑ سکتا، کیونکہ وہ میرا مقدمہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کو، اپنی $250 billion پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آئی تھنک these public addresses in both Prime Minister Shehbaz Sharif's as well as Khwaja Asif, Khwaja Asif تو بہت ہی خیر pathetic, his content was completely, the man has no talent
کہ جی وہ جا کے انٹرنیشنل فورم پہ آپ کے ملک کو یا آپ کے ملک کی کوئی بات کر سکے. وہ ڈومیسٹک فورمز پہ عجیب عجیب مطلب how do I say this without offending too many people. ایک لیول ہوتا ہے نا جی ہر شخص کا. سو جو میں نے یہ لیول ڈسکور کیا تھا جب میں گجرانوالا میں سیلز ٹیکس میں تھا. تو ظاہر ہے میری پنجاب کے انڈسٹریلسٹ اور کافی سارے سیٹوں سے ملاقات ہوئی. تو some of them were very kind. They invited me to their homes and at times for dinners etc. وہ ایک گاڈی ایک اس طرح کا کہ گھر اس طرح کا ایک فرنیچر ایک اس طرح کی چھتوں پہ مینا کاریاں ہوئی ایک لیول ہوتا ہے ایک آدمی کا. وہ آپ کو اس کی نظر آ جاتا ہے اس کی بات چیت اس کے پریمیسز اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اور پیسے سے ظاہر ہے وہ تو نہیں آتا. سو یہ ایک پرٹیکولر وہ ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل when I joined ایئر فورس, تو ایئر فورس میں مہینے میں ایک ویکینڈ پہ ایڈلا جیسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈنر لٹریری ایکٹیویٹیز اسے وہ کہتے ہیں. دیٹ مینز ایوری کیڈیٹ they'll force you کہ آپ نے اسٹیج پہ آنا ہے اور آپ نے کسی ایک سبجیکٹ پہ تقریر کرنی. سو اب وہ سارا کیڈٹس ونگ بیٹھا ہوگا. آپ جونیئر ہیں سینئر ہیں جو بھی ہیں, آپ کی بار بار باریاں آئیں گی. آپ کو وہ پبلک سپیکنگ پہ زبردستی لائیں گے, کھڑا کریں گے. فوج بھی کرتی ہے, نیوی بھی کرتی ہے, سول سروسز بھی کرتی ہیں اور سب کرتی ہیں. سو آپ کو ایک طریقہ کار ایک سسٹم سے گزارا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی تھاٹ فارمولیٹ کرنی ہے. اور پھر آپ نے اس کو, and Mehdi Hasan is a great debater. I mean, if you go into his background, he actually is a debater, right? And he's a tremendous interviewer. اب اس کے سامنے اچھا, اور پاکستان میں پالیٹکس کی جو اکیڈمیز ہوتی ہیں, کیونکہ سر یہ تو سرکار کے افسروں کی طرح فوجی یا سول سروسز کی اکیڈمیز سے نہیں گزر کے آتے. یہ تو ریئل ورلڈ اکیڈمی سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کا پولیٹیشین ہوتا ہے جنرلی, آپ اس میں سے دیکھیں گے کچھ پاکستان کے پولیٹیشینز بڑا اچھا بولتے ہیں. خواجہ سعد رفیق سے فار ایگزامپل پی ایم ایل این میں, مصدق ملک اور اس طرح کے دو چار لوگ. سو پولیٹیشینز کی جو ٹریننگ اکیڈمیز ہوا کرتی تھیں وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوا کرتی تھیں, جہاں سے یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز اٹھتے تھے. اور وہاں پہ یہ پھر تقریریں, اور ہم نے وہ بھی بند کر دی. سو ایک یہ جو سیٹھ ٹائپ کے لوگ جو سیاست میں پیسوں کے زور پہ آ جاتے ہیں, they have no exposure to represent themselves or to formulate their thoughts in a particular manner. اور مسلم لیگ نون میں تو اسپیشلی مجھے اس طرح کی چیز نظر آتی ہے کہ یہ ان کا وہی جو ہے نا وہ کاروباری ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہر چیز میں درمیانی راستہ کوئی نکال لو, کہ کسی بات پہ کوئی فرم سٹینڈ نہیں لینا, اور آپ نے کوئی سالڈ مطلب بہت سی باتیں میری ناچیز رائے میں مہدی حسن کی غلط تھی. And it should have been defended very well by 45, and had it 47 been another speaker other than Khaja Asif, so he would have represented Pakistan very well. I'm sorry, پلیز بتائیے آپ کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے جی, جو اس نے پولیٹیکل لحاظ سے جتنی باتیں کی اس میں تو ہی ڈڈ ناٹ ہیو, آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے نا. ہی ڈڈ ناٹ ہیو. نہیں, وہ تو خواجہ آصف صحیح اگر اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہدی حسن کی بات ٹھیک تھی. دیکھیے, کیونکہ خواجہ آصف نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, خواجہ آصف تو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. And if Khaja Asif does not have the competence to formulate his thoughts and express himself well, so who's the sufferer? Pakistan is the sufferer. So Khaja Asif had no business to go there. یہ ہمیشہ جائیں گے, یہ گند ماریں گے. یہ ہارڈ ٹاک میں بھی انہوں نے گند ماری تھی. ان کی نہ کیپیسٹی ہے یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی. مطلب بہت سی باتیں آپ مہدی کی اٹھا لیں, اگر آپ نے کوئی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جہاں پہ اس نے بڑی کوئی زبردست بات کی یا فلانا کیا, تو اٹ کوڈ ہیو بین ویری ویل ڈیفینڈڈ.
یہ نہیں ہے کہ جی وہ مہدی ٹوٹل ٹھیک کہہ رہا تھا تو جسٹ بیکاز خواجہ آصف از اے بیڈ اسپیکر تو پاکستان لوزز دیٹ سر آرگیومنٹ. میں نو, اور وی لاسٹ دیٹ آرگیومنٹ بیکاز خواجہ آصف از اے بیڈ پرسن ٹو ریپرزینٹ اس. بہت شکریہ. میں پاکستان نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اینڈ ایم ناٹ اگینسٹ ہر، یقیناً اگر وہ ڈیلیگیشن میں شامل تھیں تو کسی نے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا ہوگا. شمع جنیجو صاحبہ کی اگر بات ہوتی ہے، بہت سے لوگ اینڈ اٹس ناٹ کہ میں کوئی نیگیٹو بات ان کے بارے میں کر رہی ہوں، اینڈ شی ڈڈ ناٹ اسٹے، شی واز ایٹ دا ہوٹل. کسی نے سوال ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، بیکاز وہ تقریر لکھ رہی تھیں پرائم منسٹر کی، اینڈ پرائم منسٹر کی تقریر ظاہر ہے ان کو کہیں سے اسائنمنٹ ملی ہوگی تو لکھ رہی تھیں نا. خواجہ آصف صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں ان کو کہا، آئی ڈونٹ نو ہو از دس وومن بیکاز شی واز سٹنگ بسائڈ بیہائنڈ ہم. ڈپٹی پرائم منسٹر سے پوچھا، آئی ڈونٹ نو ہو از شی. کیا وجہ ہے کہ اتنا کھلے عام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمارے لیڈرز نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو وٹ دا بیک گراؤنڈ آف شمع جنیجو از، لیکن اگر انہیں تقریر دینے کے لکھنے کے لیے کہا تھا تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان کو تقریر کرنی نہیں آتی، ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. دیکھیے اوکے سو لیٹس ایون گو ٹو شہباز شریف تقریر. سو اگر محترمہ کو تقریر لکھنے کا کہا گیا تھا تو واٹ اے پیتھیٹک اسپیچ اٹ واز. نہیں سر، ایک لحاظ سے تو اچھا، دیکھو اس نے ریپرزینٹ تو کیا. انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے ٹیررزم کی بھی بات کی، انہوں نے ٹیررزم کو فائٹ کرنے کی بھی بات کی. انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ساتھ اچھا سلوک بھی رکھنا چاہتے ہیں، مگر اگر انڈیا صندور کا واقعہ کرے گا تو ہم ٹٹ فار ٹیٹ بھی کریں گے. مطلب پوائنٹ تو انہوں نے سارے کنوے کر دیے تھے. دیکھیں پوائنٹ تو سارے کنوے کرنے تھے. آپ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں یو این میں، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کسی کو یو این میں بھیجیں تو وہ کیا بات کرے گا؟ ظاہر ہے پاکستان کا جو بھی ریپرزینٹیٹو جائے گا وہ ملٹیپل دو چار باتیں تو کرے گا نا جی. یہ تو کوئی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور اس نے یہی بات کرنی تھی. ایک آپریشن سندھور کی تو یقیناً بات ہونی تھی، بلوچستان میں ٹیررزم کی یقیناً بات ہونی تھی، پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یا انویسٹمنٹ کی بات ہونی تھی، پاکستان میں گلوبل ٹیمپریچرز، گلوبل کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے جو ہم پرائس پے کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو فلڈنگ ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، اس کی یقیناً بات کرنی تھی. پاکستان نے جو کنٹریبیوشنز کر رہا ہے، ہمارے جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بات ہونی تھی. یہ ساری باتیں تو انہوں نے کرنی تھی. اور آپ جس بھی پرائم منسٹر، اچھا اسرائیل اور پیلسٹائن کے ایشو پہ یقیناً بات ہونی تھی جو بھی پاکستان سے جاتا. سو بول تو وہی ہونے تھے، یہ سارے پوائنٹس کسی نے کہنے تھے. اب یہ وہ والی بات ہے تو ظاہر ہے آپ مجھے بھیج دیتی ہیں، آپ خود چلی جاتی ہیں، یا پرائم منسٹر چلا جاتا یا فارن منسٹر جاتا، یہی سارے بات ہونی تھی. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اگر گانا لکھا گیا ہے تو راحت فتح علی گائے یا چاہت فتح علی گائے تو وہ گانا ایک جیسا ہوگا. تو ظاہر ہے بہت سے لوگ اس چیز چاہت فتح علی خان کو بھی پسند کرتے ہیں. تو دیکھ لیں نا، پھر چاہت فتح علی خان کو وہی بول دے دیے گئے تھے اور راحت فتح علی خان کو بھی وہی بول دیے جاتے ہیں. پبلک اسپیکنگ از پروبیبلی یور گریٹسٹ ایسٹ دیر از. لاسٹ کوسچن میرا آپ سے ہے، ہمیشہ کھیلوں کو کریکولم کا حصہ یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوا کرتی ہوتی تھی. کہا جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پیشنس دیتے ہیں، یعنی اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہر کھیل کا قانون ہوتا تھا، ہاتھ ملانا ہے، جیتنے والے نے ہارنے والے کو بک اپ دینا ہے. اٹس اے گیم. کرکٹ کے میچ میں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان 3 دفعہ ہارا. آئی ڈونٹ نو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں ٹیم کو نہیں کہوں گی، میں سلیکٹرز کو کہوں گی. ہمارے ایک بھائی ہیں زرداری صاحب ان کا نام ہے، آج انہوں نے مجھے لکھوایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ بات کر لیں تو کھیل کے بیچ میں 3 پٹھان ہیں، 28 پنجابی، باقی پنجابی ہیں. ایک اور پتہ نہیں کسی چیز کا انہوں نے کہا کہ اس میں 28 جو ہیں وہ 32 میں سے 28 وہ ہیں، کوئی بھی ایک کراچائٹ یا سندھی نہیں ہے. یعنی قوموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انڈیا نے
ہاتھ بھی نہیں ملایا, جیتے, انہوں نے ٹرافی بھی نہیں لی, جیتے بھی اینڈ دے سلیپڈ آن دا فیس ایز ویل. will there be any punishment for this? آئی ڈونٹ نو عارف جی, میں نے اصل میں آج تک کبھی کرکٹ, پتہ نہیں کیوں میں عجیب سا پاکستانی ہوں, مجھے کبھی کرکٹ دیکھا ہے, اور مجھے ایکچولی یہ سمجھ بھی نہیں آتی, سچی بات ہے. Did you ever meet Mohsen Naqvi? Character. Did you ever? I never understand why fully grown men would like to see somebody else doing something on the screen جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے and get totally excited about نہیں, it. I mean, let me ask you one thing. Did you ever meet Mohsen Naqvi? Sorry? Did you ever meet cricket board کے جو chairman Mohsen Naqvi? No, I have not. Let me ask you one more question. Okay, sportsman spirit کے لیے games تو ہوا کرتی ہوتی ہے نا, we buck up our players and we always enjoy, ایک stamina بھی دیتی ہیں ان کو, sportsman spirit بھی دیتی ہیں. آپ بھی بہت سی جگہوں پہ ہائرنگ کرتے ہو کہ کیوں اتنی بے ایمانی ہے, کیوں اتنا ایمان بیچا ہوا ہے ہائرنگ اتھارٹیز نے کہ چاہے وہ پلیئرس ہوں, they don't give chances to the talented people. I'm not sure if this would be the reason کہ جی ٹیلنٹڈ کو چانس نہیں ملتا یا کیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں نا تو ظاہر وی نیڈ somebody to blame because we are so worked up about it, right? اور فٹ بال میچز کے بعد آپ نے دیکھا ہے وائلنس ہوتا ہے, جون سی ٹیم ہارتی ہے دوسرے اسے پیٹ رہے ہوتے ہیں, یہ لنڈن میں بھی ہوتا ہے. yes, this is something in the human nature that I've never really understood, but it's there, right? Because we need somebody to blame. یہ اگر پاکستان جیت جاتا we would have been ecstatic about it. یہ پاکستان ہار گیا تو we are terrible about it. But of course اگر ایک ٹیم consistently ہار رہی ہے تو there must be more reasons for it. You have to dissect the reason کہ what is the reason there. Yes. Now وہ جو reasons ہوں گے نا, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی پیسے لیتا ہوگا کوئی برا پلیئر ہائر کرنے کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں باقی کسی چیز کے لیے سسٹمز نہیں بنے ہوئے, نہ ٹریننگ کے کوئی خاطر خواہ سسٹمز ہوں گے, نہ میرٹ کے کوئی خاطر خواہ سسٹمز ہوں گے. کسی کی سفارش آتی ہوگی, کوئی کسی کے قریب ہوگا, کوئی جو ہے نا مسکا پالش میں بڑا تیز ہوگا, کوئی کچھ اور ہوگا. You know, all those 23 different reasons, those informal things which and کہیں پچ ٹھیک نہیں ہوگی, کہیں پیسے ٹھیک نہیں ہوں گے, کہیں all of those things, right? I seriously doubt کہ جی کوئی شخص کھلاڑی سے پیسے لیتا ہوگا کہ اچھا یار تجھے میں اس میں ڈالوں گا تو تو نے 50 لاکھ مجھے دینے ہیں یا 20 لاکھ مجھے دینے. کنشپ تو چلتی ہے. دیکھیے پی آئی اے کو ڈبویا آپ نے اسی لحاظ سے ڈبویا, آپ کے پالیٹیشنز نے ڈبویا. آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں, آپ اسٹیل مل کی بات کر لیں, اور چلتا ہے دائرہ ڈبویا ہی پالیٹیشنز نے تھا, کیونکہ وہ اپنے جتنے لوگ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے یہی کرتے تھے کہ وہاں بھرتیاں کر دیا کرتے تھے سیم سپورٹس میں. اور یہ جو آپ کے بہت سارے ایکس پلیئرز ہیں ان کے رشتہ داروں کو بھی جب بھرتی کیا گیا تو یہ اپروچ لڑتی ہے سر, اپروچ لڑتی ہے وہاں پہ اس ملک میں. تو وہی نارسسزم ہے نا جی. اور پھر وہی آپ, یہ تو سیاست میں بھی ہے, یہ ہر جگہ ہے کہ جناب ذات صرف آرمی میں نہیں ہے کہ جنرل نہیں بن سکتے اگر آپ جنرل کے بچے ہوں. اچھا اب دیکھیے, so there are some subjects that we really, کیا نام ہے, نیل گراس ٹائسن فزسسٹ ہیں بڑے زبردست, وہ ایک دن میں انہیں بیٹھا سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس میں سارا پتا ہے, لیکن اصل میں وہ پھر غلط ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے. آپ نے جو ایک بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب ہم سول سروسز اکیڈمی گئے تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب جو تھے, ان کا نام اب میں بھول رہا ہوں, بٹ فاروقی صاحب لاسٹ نام تھا, اور انہوں نے جو بھٹو صاحب کے اگینسٹ کرتاس سے ابیوز ٹائپ جو چیز تھی وہ بھی انہوں نے لکھی تھی. ہماری ان سے کانورسیشن ایک دن ہو رہی تھی تو ایسے ہی ہم میں سے کسی نے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی اسٹیل مل جو پاکستان نے کس قسم کا یہ
تو اس کا کوئی فائدہ ہے اور وی آر لوزنگ. اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1988 رائٹ 89 کہ جی یہ ہم نے کس قسم کی یہ چیزیں کی ہیں اور ہم بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں. اور فلانا ٹو مائی امیزمنٹ انہوں نے ہمیں پھر بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشن دی تھی. انہوں نے ڈی جی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اوکے لیٹس کیپ ٹائم آن اٹ اینڈ آئی ول میک دس پریزنٹیشن ٹو یو. اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا, I'll be very very brief, انہوں نے کہا جی پاکستان میں جب اسٹیل مل بنی تھی تو اسٹیل مل پروفٹ کے لیے تو تھی نہیں, ہمیں ڈے زیرو سے پتا تھا کہ نقصان کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیل مل بنی اس لیے تھی کہ جب بھٹو صاحب نے 1973 میں جب اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی تو بہت سارے ڈیسیشنز ہوئے تھے جس میں بینک آف کامرس اینڈ کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کہ جی مسلم کنٹریز کا ایک اپنا بینک ہوگا, ایک فلانا ہوگا, ایک فلانا ہوگا, ہماری جوائنٹ ڈیفنس کی کوآپریشن ہوگی, ہم ایک دوسرے کو ٹرین کریں گے, یہ ہوگا. اس کے بعد ہم ایک نیوکلیئر ویپن بنائیں گے. تو جو ڈیفنس کی چیزیں تھیں اس میں ہماری چیزیں بنانے کے لیے ٹینکس اور آرمر اور یہ وہ بنانے کے لیے none of us had that kind of steel or metallurgy available to us with which this was going to go forward. تو ہی سیڈ کہ جی اس وقت یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ پاکستان ایک سٹیل مل بنائے گا جو اس لیول کا سٹیل پروڈیوس کیا کرے گی جو کہ ہم فیوچر میں اسلامک کنٹریز کی آرمامنٹس میں یوز ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جی اس وقت اچھا سو ہی سیڈ کہ جی ظاہر ہے یہ ساری باتیں ہر شخص سے تو ڈسکس نہیں ہوئی تھیں یا اس طرح اوپنلی تو نہیں ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب when he was a young officer تو انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تھا تو کہتے ہیں ایک دن وہ اسٹیل مل کی پروجیکٹ کی فائل بفور دا اسٹیل مل واز میڈ, انہوں نے کہا جی وہ فائل میرے ہاتھ سے چڑھ گئی. تو کہتے ہیں میں نے وہ فائل جو پڑھی میں گھر لے گیا اور میں نے اسے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا بیکاز ایز اے پاکستانی آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ یار یہ دیکھو ہمارے ملک میں کتنی زبردست ایک اسٹیل مل لگ رہی. کہتے ہیں جیسے جیسے میں اسے پڑھتا گیا تو آئی واز ہارفائڈ کہ یار یہ تو بہت ہی پیتھیٹک پروجیکٹ ہے. اس میں تو اس کا تو جو کوئلہ ہے وہ بھی آسٹریلیا سے آ رہا ہے, ہمارے پاس یہ را مٹیریل ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی, یہ کیا بنا رہے ہو تم لوگ. تو کہتے ہیں کہ جی I then went next day to my superiors and kept having this discussion and I kept pushing people. تو کہتے ہیں finally they said to me, hey, this is a defense thing. A lot of this payment is coming from our friends in the Middle East who have that money. There is a longer term purpose for the steel man and that is why we are making this. It is not a profit venture. We all understand this. آپ پہلے سائنسدان نہیں جس کو یہ فائل پڑھ کے بات سمجھ میں آئی ہے. This is not about profit, right? This will never be profitable. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کی ساری جو مڈل ایسٹ کی کولیشن تھی اور وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ شاہ فیصل was assassinated, قذافی, انور سادات ایٹسیٹرا, ذوالفقار علی بھٹو himself, ٹھیک ہے جی. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیل مل جیسے ایسے ہی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا جو بہت ساری چیزیں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جی یہ نارسسزم سے بنی ہوگی, یہ فلانا ہوگی, اس میں کسی نے پیسے لیے ہوں گے, کوئی بہت سی جگہوں پہ ہوگا بھی, بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی ہوگا. There's a lot of things that we assume about things without knowing the facts about them. And so ذرا دھیرج. بہت شکریہ سر, دھیرج سے ہی ہم چلیں گے. یور پریزنس ول میک اے ہیوج ڈفرنس ان آور لائفز بٹ دس از ویری انفارچونیٹ, ویری پولرائزیشن, ایوری تھنگ پولرائزڈ اینڈ انفارچونیٹلی جن ملکوں کو ہم فالو کر رہے ہیں اگر وہاں پولرائزیشن اس ایکسٹینٹ کے اوپر ہے تو امیجن واٹ وی ول گو تھرو. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ اگلے ویک سے ہم جلدی ملاقات کیا کریں گے. اجازت. Thank you so much. اللہ حافظ. Please do subscribe. You are watching eAwaaz TV, Voice of Community.